کوئی انسان اس وقت تک کسی کی مصیبت کا مداوع نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر خیر خواہی نہیں ہوگی. اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سب سے پہلی جو بات ملتی ہے نا، جب اللہ نے آپ پہ نبوت کو نازل فرمایا، آپ اس وقت غار حرا میں تھے، آپ پہ سورت الگ کی پہلی 5 آیات اتری، فرشتہ آیا، اس بات سے آپ کو بہت گھبراہٹ ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ میں گھر تشریف لائے. آپ کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ان سے آ کے کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دیجئے، کمبل اڑا دیجئے. انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، کس بات کی گھبراہٹ ہے؟ کہنے لگے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. انہوں نے جو بات کہی نا، یہ ہمیں زندگی کا سب سے پہلا سبق یہ دیتی ہے. انہوں نے کہا انک لتصل الرحم، جی آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو گرے پڑے لوگوں کو اٹھانے والے ہیں، آپ درماندہ مصیبت زدوں کی مصیبت میں ان کی معاونت کرنے والے ہیں، آپ تو اچھی بات میں ان کا ساتھ دینے والے ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. یعنی ہمارے دین کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں ہمیں سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کی زندگی اصل وہی ہے جو دوسرے کی خیر خواہی کے لیے ہے. جی اگر کسی انسان کے اندر خیر خواہی نہیں ہے تو اس انسان کی کوئی حیثیت نہیں دین کے اندر. ایک نیچرلی سی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب کسی کو دکھ یا درد میں دیکھتے ہیں تو اپنا دل بھی وہی فیلنگ محسوس کرتا ہے کہ شاید مجھے بھی سکون اور چین نہیں آ رہا. اور یہ ایک نیچرلی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے شاید، یا فطرت سلیم میں ہے شاید، کہ انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ تکلیف میں ہے، اور واقعی جب تک اس کی کچھ ہیلپ نہ ہو جائے سکون نہیں ملتا، چین نہیں آتا واقعی. اور جب اس کی کوئی ہیلپ کر، ظاہر ہے کہ اپنے محدود ذرائع کے مطابق جتنی بھی اس کی ہیلپ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اگر اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پھر تو آزادی خوشی ہوتی ہے. اس خوشی کا تو کیا کہنا ہے کہ وہ تو ہم سچی بات ہے کہ بیان نہیں کر سکتے. ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا کو فتح کر لیا ہم نے، ایک روحانی تسکین ملتی ہے. ظاہر ہے. اور اگر اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو اس کے لیے یقین جانے پھر دعا کرتے ہیں، اللہ میں تو جو کر سکتا تھا کر دیا، اللہ اس کی مدد فرما. اس کو تو علم میں نہیں ہوتا، مگر دل اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے لیے دعا نکل رہی ہوتی ہے. دیکھیں کوئی بھی جو نیکی کا کام ہوتا ہے، اچھا کام ہوتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اور اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ ظاہری اسباب پیدا کرتے ہیں یا انسان اپنی کوشش کچھ کرتا ہے تو اس میں ظاہر بات ہے والدین کی تربیت اور یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، اور اچھے ماحول کا شروع سے مل جانا. تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ بالکل زندگی کے ابتدائی سالوں سے ہی نا سوشل ورک کرنے کا ایک جذبہ اور لوگوں کے کام آنے کی ایک تڑپ اور طلب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے دل میں رکھی تھی. پھر یہ جو نا خاص طور پہ کرونا کے دنوں میں نا اسپیشلی ہم نے پھر ایک بڑے پیمانے پہ جو لوگ بے روزگار ہوئے، جن کا روزگار چھن گیا، تو ان کے لیے ہم نے پھر آغاز کیا راشن وغیرہ کی تقسیم کا. تو وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اس سلسلے کو بڑھایا. پھر چلتے چلتے یہ کب باقاعدہ الحمدللہ ایک ادارے کی شکل بن گیا ہے. یہ 2022 میں جو سیلاب آیا اس میں پھر ہم نے بہت اللہ کی توفیق کے ساتھ تقریباً پاکستان کے تمام جو علاقے سیلاب سے متاثر ہوئے وہاں پہ ہم نے ریلیف کا کام کیا اور وہاں پہ سامان بھیجا. تو اب تو الحمدللہ یہ ہے کہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ کسی نہ کسی ضرورت مند کی کسی کو روزگار دیا جا رہا ہوتا ہے. کوشش کرتے ہیں کسی کو بچوں نے فیسوں کے لیے رابطہ کر لیتے ہیں. اسی طرح کچھ بیوائیں ہیں جن کی ہم مستقل امداد کرتے رہتے ہیں. یار واقعی یہاں پر بڑی گمبھیر ہے. جی کلاؤڈ برسٹ کے بعد کی جو صورتحال ہے، جو میڈیا بتا رہا ہے ہمارا قومی، بالکل دنوں سے اطلاعات پہنچ رہی ہیں ہلاکتوں کی تعداد اور جو ڈیمیجز ہوئے ہیں، مکانوں کا جو انہدام ہوا ہے، اوپر سے جو دکانیں تھیں ہر چیز ان کی ایک دفعہ تباہ ہو گئی ہے. سیلاب میں تو یہ ہوتا ہے کہ پانی وہاں پر کھڑا رہتا ہے. جی لیکن یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ یکدم ایک دفعہ پانی آیا، بادل پھٹے
اور ہنگامی صورتحال پیدا ہوگی. جی یہاں پر ماشاءاللہ پاک فوج نے اور دیگر اداروں نے بھی بڑا کام کیا. جی الفلاح فاؤنڈیشن کی طرف سے سینیٹر ڈاکٹر رافت عبدالکریم صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم بھی یہاں پر موجود ہیں. الحمدللہ فوری طور پہ جو ریسکیو کیے گئے وہ ریسکیو کیے گئے ہیں. اس کے بعد یہاں پر راشن تقسیم کیا جا رہا ہے, خشک راشن بھی دے رہے ہیں اور پکی ہوئی کھانا وغیرہ پکا کے بھی دیا جا رہا ہے. خدمت فاؤنڈیشن تو روز اول سے ایک تو سرچ اینڈ ریسکیو میں ہے, ہم ابتدا ہی سے شامل رہے اور ہم فرسٹ رسپونڈر کے طور پر ہمارے لوگ جو ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور ہو رہے ہیں. تو پہلے تو سرچ اینڈ ریسکیو کا عمل تھا جو ابھی تک جاری ہے. جو لوگ مسنگ ہیں, جو لوگ ابھی ان کی لاشیں نہیں ملی ہیں, تو ان کی سرچ اینڈ ریسکیو اس کا عمل جو ہے ابھی تک جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے میڈیسن کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے, میڈیکل کیمپس کا. تو ہمارے موبائل ہیلتھ یونٹس یہاں کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم جہاں جہاں ضرورت ہے تو اپنے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کو بھیج کے وہاں میڈیکل کیمپس جو ہیں وہ لگا رہے ہیں.